الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے ماہ ذی الحجہ کے جمعہ مبارکہ میں ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے۔ اسلامی سال کے آخری مہینے کی 18 تاریخ کو امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہر داماد جامع قرآن، کامل الحیاء والایمان، مظلوم مدینہ، شہید مدینہ، حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اسی مہینے کی ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو
امام عادل، امام راشد، امیر المومنین، مراد نبوت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز فجر کی امامت کے لیے آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے تو آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہوئے اور 4 دن بعد محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسلام کی تاریخ میں ان 2 شخصیات کا بڑا ہی مقام اور بڑا ہی مرتبہ ہے۔ ابتدائے اسلام میں جتنی خدمات ان شخصیات نے سر انجام دیں وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب، ایک روشن عنوان ہے۔ 18 ذی الحجہ کو شہادت عثمان غنی کا دن ہے اور محرم شریف کی پہلی تاریخ شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطاب جمعہ میں جس عنوان پر کچھ باتیں جو انتہائی ضروری ہیں، موجودہ دور جو فتنوں کا دور ہے، اس دور میں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے جن باتوں کے بغیر گزارا نہیں، جو لازم ہیں، ضروری ہیں، ان کا تذکرہ آج کے بیان جمعہ میں کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے جو میرے رب کریم نے چاہا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی اگلے جمعہ مبارکہ میں امام عادل، امام راشد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کی شہادت پر کچھ گفتگو کی جائے گی۔ قرآن مجید میں سے 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت مبارکہ بیعت رضوان 1400 صحابہ کرام جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حضور کے دست اقدس پر بیعت کی تھی، ان کو اصحاب بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہ 1400 کی تعداد تھی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان 1400 صحابہ کرام سے راضی ہونے کی سند اس آیت کریمہ میں عطا فرمائی۔ لقد رضی اللہ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا، عن المومنین، ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک، اے محبوب کریم علیہ السلام جب آپ کے ہاتھ پر، آپ کے دست اقدس پر بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے،
ان سب بیعت کرنے والوں سے اللہ تعالی راضی ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ اصحاب بیعت رضوان کے حق میں نازل ہوئی، اور ان سے راضی ہونے کا اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں اعلان عام کر دیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، انہوں نے درخت کے نیچے حضور کے دست اقدس پر بیعت کی، اور دوسری بات فرمائی فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور جو کچھ ان کے دلوں کی کیفیت ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب جان لیا ہے، وہ سب جان لیا ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا کہ انہوں نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان بیعت کرنے والوں سے میں راضی ہو گیا۔ یہ بیعت رضوان کا پس منظر سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا، اور مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر آپ چلے، حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے۔ 1400 صحابہ آپ کی معیت میں تھے۔ قریش مکہ نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے نبی کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو مکہ شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک غلط فہمی بیٹھ گئی کہ شاید یہ مکے پر قبضہ کرنے آئے ہیں، حملہ کریں گے، جنگ ہوگی۔ اس لیے انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر حضور نے قیام فرمایا، اور انہوں نے مکہ شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سفیر بنایا، ترجمان بنایا حضرت عثمان غنی ذی النورین کو کہ آپ جائیں، قریش مکہ سے مذاکرات کریں کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، نہ ہی ہم مکے پہ قبضہ کرنے آئے ہیں، ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت ہے، اور ہم اللہ کے گھر کی زیارت کر کے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مذاکرات کے لیے گئے، زمانہ جاہلیت میں حضرت عثمان غنی کے بڑے اچھے مراسم تھے ان کے ساتھ، اسی لیے انہیں سفیر بنایا گیا تاکہ اچھے طریقے سے اپنا موقف ان کو سمجھا سکیں۔ مذاکرات کے بعد قریش مکہ نے کہا کہ اے عثمان، تمہیں اجازت ہے، تم عمرہ بھی کرو، کعبے کا طواف بھی کرو، زمزم بھی پیو، تمہیں اجازت دیتے ہیں، لیکن تمہارے نبی اور ان کے ساتھ آنے والوں کو ہرگز ہم اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک الفاظ میں کفار سے یہ کہا کہ حضور کو تو اجازت نہیں دے رہے تم، اور آپ کے ساتھ آنے والوں کو بھی آپ نے روک رکھا ہے، تو ایسی صورت میں ہرگز کعبے کا طواف نہیں کروں گا، نہ عمرہ کروں گا، بلکہ حدیث شریف کے لفظ ہیں واللہ لا اطوف حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہرگز کعبے کا طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک حضور طواف نہیں کر لیتے۔ تو میں کون ہوتا ہوں اکیلے طواف کرنے والا؟ ایسے مواقع پر شر پسند اور جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں وہ افواہیں اڑاتے ہیں۔ اسی دوران کسی بدبخت نے یہ افواہ اڑا دی کہ سفیر رسول حضرت عثمان کو قریش مکہ نے شہید کر دیا ہے۔
وہ مذاکرات کے لیے گئے تھے، تو اہل مکہ نے انہیں قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ جیسے ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ببول کے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، لہذا میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کون کون ہے جو بیعت کرے گا؟ آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ آنے والوں کی تعداد 1400 تھی۔ سب کے سب صحابہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کی۔ اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ جب 1400 صحابہ بیعت کر چکے تو سب سے آخر میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب عثمان غنی کی طرف سے خود میں اپنے ہاتھ پر عثمان غنی کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اگر علم تھا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے تو حضور نے بیعت کیوں لی تھی؟ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ بیعت ہمیشہ زندہ کی طرف سے ہوتی ہے، بیعت ہمیشہ زندہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب 1400 صحابہ بیعت کر چکے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا اور حضور نے فرمایا ھذا ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور نے دوسرا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فضرب ید علی الاخری، حضور نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ مارا جس سے آواز پیدا ہوئی، فرمایا یہ محمد کا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارا جس سے آواز پیدا ہوئی۔ حضور نے فرمایا اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ حضور کو یقین تھا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، اسی لیے حضور نے سب سے آخر میں حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیعت کی تھی، اور بیعت کرنے کا یہ مقصد تھا کہ قرآن مجید حضرت عثمان غنی نے جمع کرنے کی سعادت پائی۔ قرآن مجید کا پہلا نسخہ کتابی شکل میں جو آج آپ کی مساجد میں گھروں میں قرآن موجود ہے، اسے کہتے ہیں بین الدفتین، دو کتوں کے درمیان جو قرآن ہے۔ سب سے پہلا نسخہ جو تیار ہوا تھا وہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں سب سے پہلا نسخہ آپ نے تیار کیا تھا۔ اس سے پہلے قرآن مجید کتابی شکل میں موجود نہ تھا، نہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھا، نہ حضرت عمر کے دور میں۔ قرآن مجید کے مختلف اجزاء، مختلف پارے اور آیات منتشر تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کو یہ اعزاز ملا کہ آپ جامع قرآن کو جمع کرنے والے ہیں ایک کتابی صورت میں۔ اب جب عثمان غنی کے ہاتھوں قرآن جمع ہونا تھا تو لوگوں نے اعتراض کرنا تھا، یہ قرآن جو ہے یہ تو عثمان کے ہاتھوں سے جمع ہوا ہے۔ اللہ کریم نے ایسا اہتمام فرمایا کہ جب 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے، پھر آخر میں حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیعت کی، تو قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے اس موقع پر آیات مقدسہ نازل فرمائی۔ جو آیتیں نازل ہوئیں وہ بڑی ہی قابل توجہ ہیں، جس میں اس ساری باتوں کا جواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ جب یہ بیعت مکمل ہو گئی
تو رب ذوالجلال نے آیتیں نازل فرمائی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ 26ویں پارے میں سورہ فتح میں آیتیں نازل ہو کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یہ آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ بظاہر حضور کے ہاتھ میں بیعت ہے، لیکن عرش والے رب نے فرمایا کہ محبوب یہ آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اب رب کریم نے اپنے محبوب کریم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، اور حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا، تاکہ قیامت تک میری امت یہ بات سمجھ لے کہ بظاہر قرآن جمع ہوا عثمان غنی کے ہاتھ سے، لیکن در حقیقت یہ دست قدرت سے جمع ہوا ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا، اور عرش والے رب نے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا۔ یہ وہ اعزاز ہے سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام دنیا میں آئے، 313 رسول آئے، کسی رسول نے، کسی نبی نے اپنے ہاتھ کو اپنے کسی صحابی کا ہاتھ نہیں کہا۔ یہ اعزاز، یہ عزت ملی تو صرف عثمان غنی کو ملی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا۔ حاضرین محترم، ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کی کل تعداد 16 تھی، صرف 16 آدمی ابھی مسلمان ہوئے تھے اعلان نبوت کے بعد۔ 17واں نمبر ہے حضرت عثمان غنی کا رضی اللہ عنہ۔ سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ٹوٹل 16 آدمی مسلمان تھے۔ 17واں نمبر ہے حضرت عثمان کا اسلام لانے۔ ابتدائے اسلام میں ہی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت، حضور کی معیت، حضور کے قرب میں گزاری، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ذی الہجرتین آپ کا لقب ہے۔ باقی تمام صحابہ کرام نے ایک مرتبہ ہجرت کی، جسے ہجرت مدینہ کہتے ہیں، لیکن عثمان غنی ذی النورین وہ ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ پہلی ہجرت مکے میں مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا تھا، تشدد، ظلم و ستم آئے دن مسلمانوں پہ روا رکھا جاتا۔ حضرت عثمان غنی نے حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ ان کے نکاح میں تھی، تو حضرت رقیہ کو ساتھ لے کر آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ پہلی ہجرت عثمان غنی نے کی، اسے ہجرت حبشہ کہتے ہیں، اور پھر دوسری ہجرت جو تھی وہ مدینہ منورہ کی طرف تھی، اس لیے آپ کا لقب ہے ذی الہجرتین، 2 ہجرتوں والے۔ 2 مرتبہ مہاجر اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالی۔ اور پھر آپ کی خاصیت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 مرتبہ جنت کی بشارت پائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 10 مرتبہ حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ اور ایک خاص اعزاز جو آپ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے جنت خریدی تھی۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، اشترا عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين حیث حفر بئر روما وحیث جہز جیش الاسرا۔
دو مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے جنت خریدی حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ عنہ۔ یہ دو موقع کون سے تھے؟ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر روما، ایک یہودی جس کا نام روما تھا وہ اس کنویں کا مالک تھا، وہ پانی فروخت کرتا تھا، اس کنویں کا پانی فروخت کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ حضور تشریف لائے اور نبی نور و رحمت نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا من عفر بئر روما فلہ الجنہ، جو بیر روما خرید کر، روما یہودی سے کنواں خریدے، مسلمانوں کے لیے وقف کرے، پانی کا مسئلہ میری امت کا حل ہو، میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے روما یہودی سے وہ کنواں خریدا اور سارے کا سارا کنواں خرید کر حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور دوسرا موقع کون سا تھا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر، اسے لشکر اسرت کہتے ہیں، تنگی کا لشکر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، قتال کے لیے۔ صحابہ نے عرض کی حضور اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کریں کیا؟ ہمارے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں، اور غزوہ تبوک میں جانے کے لیے سواری نہیں ہمارے پاس، لڑنے کے لیے تلوار نہیں، کھانے پینے کے لیے اشیاء خورد و نوش نہیں، ہمارے پاس تو جانے کا سامان ہی نہیں، ہم تو تیار ہیں نکلنے کے لیے، لیکن ہماری بے بسی کا یہ عالم، پاؤں میں جوتا نہیں، تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں، سواری کے جانور نہیں، لڑنے کے لیے سامان جنگ نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں۔ میرے آقا نے صحابہ کی جب یہ بات سنی، حضور نے سب صحابہ کو مسجد نبوی شریف میں جمع کیا اور حضور خود ممبر پہ تشریف لائے۔ سب صحابہ کو حضور نے فرمایا من یحفظ جیش الاسرہ فلہ الجنہ، تم میں سے کون ہے جو تنگی کے لشکر کی کفالت کرے، میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اکیلے حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، تفصیلات میں جائے بغیر میں اختصاراً عرض کرتا ہوں، عثمان غنی اکیلے کھڑے ہوئے اور انہوں نے 1000 اونٹ پیش کیا۔ 1000 اونٹ میں پیش کرتا ہوں، حضور نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ۔ فرمایا اب اور کون ہے جو 1000 کوئی لشکر اسرت کے لیے کفالت کرے؟ دوبارہ پھر عثمان کھڑے ہوئے، حضور 1000 اونٹ اور پیش کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں باقاعدہ لفظ ہیں، حضور نے فرمایا پھر عثمان کھڑے ہوئے تیسری مرتبہ، حضور نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، کسی اور کو بھی موقع دو۔ لیکن ہر مرتبہ کھڑا ہوا تو اکیلا عثمان کھڑا ہوا، اور ایک نشست میں، ایک جگہ پہ، ایک وقت میں اور ایک اکٹھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے پیش کیے۔ حضور نے فرمایا عثمان بیٹھو، کسی اور کو بھی موقع دے دو۔ اب جب چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا تو عثمان روتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے لشکر کا سارا خرچہ، ان کے پہننے کے لیے یونیفارم، لباس، ان کے جوتے، سامان جنگ، سواریاں،
اشیاء خرد و نوش جتنا بھی خرچہ آئے گا اکیلا عثمان دے گا، سارا خرچہ اکیلے میں اٹھاؤں گا۔ یہ جب میں نے روایت پڑھی تو میرے اوپر ایک رقت طاری ہو گئی۔ آپ بھی سنیں یہ عثمان غنی کون ہے، ان کی اسلام کے لیے، دین کے لیے خدمات کیا ہیں، ان کی شخصیت کیسی ہے۔ عثمان غنی نے کہا حضور یہ جو اشیاء خرد و نوش اور سامان کے تھیلے باندھنے والی رسی ہے وہ بھی میں عثمان دوں گا۔ تھیلوں کو اوپر سے باندھنے کے لیے جو رسی چاہیے وہ بھی میرے ذمے، ان کے شوز میرے ذمے، ان کی یونیفارم میرے ذمے، ان کے کھانے پینے کا سامان میرے ذمے، سواریاں میرے ذمے، تلواریں نیزے میرے ذمے۔ اکیلا عثمان ہے جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر سارا خرچہ لشکر کا اٹھایا تھا۔ جب سارا خرچہ اٹھایا تو حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے۔ میں تمام سامعین کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں گا، بالخصوص نوجوان طبقے کو دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر حضور نے عثمان کے لیے جو لفظ استعمال کیے اس کو ذرا توجہ سے سن لیں، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جائیں۔ حضور منبر پہ بیٹھے آسمان کی طرف حضور نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اے میرے رب کریم، تجھے تیری عزت کا واسطہ آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرتا رہے، تجھے تیری عزت کی قسم میرے عثمان سے باز پرس نہ کرنا۔ اور پھر یہ دلوں پہ لکھ لو، حضور نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط یا عثمان، فرمایا آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، پھر بھی عرش والے رب نے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی ہے۔ عثمان کو اللہ نے جنت لکھ کر دے دی۔ لشکر اسرت کی کفالت بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ مسجد نبوی شریف صحابہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، نمازی زیادہ ہیں، صحابہ زیادہ ہیں، مسجد نبوی کا دامن تنگ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ مسجد کے ساتھ والا مکان خرید لیا جائے اور مسجد نبوی کی توسیع کر دی جائے، کیونکہ نمازی بڑھ گئے، صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، مسجد کا دامن تنگ ہو گیا، اور یہ مکان خرید کر مسجد کی توسیع کی جائے۔ حضور نے جب ارادہ فرمایا تو مکان کے مالک 2 یتیم بچے تھے، حضور نے انہیں بلوایا اور توسیع کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ مکان مسجد کے لیے وقف کر دیتے، لیکن ہمارے پاس اس مکان کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، یہ ہمارے باپ کا ترکہ ہے، وراثت ہے، اس کے علاوہ ہمارے باپ نے کوئی مال چھوڑا نہیں، ہم یتیم ہیں، ہمارے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں۔ حضور خاموش ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور کا ایسے ارادہ ہے، مگر حضور اس لیے خاموش ہو گئے کہ اس کے مالک 2 یتیم بچے ہیں، حضور ان سے مکان لینا نہیں چاہتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یتیم بچوں کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ مکان بیچنا چاہتے ہو تو میں اس کا خریدار ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ خرید لیں، ہم کسی اور جگہ مکان لے لیں گے انہی پیسوں کا۔ آپ نے سودا کیا،
جتنے پیسے مانگے تھے اتنے ہی حضرت عثمان غنی نے انہیں دے دیے۔ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت مجھے دکھا دے کہ حضرت عثمان غنی نے یہ کہا ہو کہ مسجد کے لیے خریدنا ہے، کچھ لیس کرو، کچھ کم کرو، تو تم بھی اپنا حصہ ڈالو، نہیں کہا۔ جتنے پیسے مانگے اتنے جیب میں ہاتھ ڈال کر نکال کر یتیم بچوں کو تھما دیے۔ جیسے آپ رجسٹریاں کراتے ہیں مکان کی، اس زمانے میں کپڑے کا ٹکڑا ہوتا تھا جس پہ مالکانہ حقوق لکھ کر مکان والا دے دیتا تھا۔ انہوں نے وہ وثیقہ لکھوایا حضرت عثمان نے، جیب میں ڈالا، حضور کے پاس آ گئے۔ انہوں نے عرض کی حضور میں نے سنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں مکان خرید کے مسجد کی توسیع ہو جائے، مگر آپ خاموش ہو گئے، یہ یتیم بچوں کا مکان ہے۔ حضور اگر میں وہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کروں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو مکان مسجد کے لیے وقف کر، میں تیرے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ آج جو مسجد نبی میں توسیع کے لیے جگہ خرید کر وقف کی تھی، جہاں آج نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہ جگہ وہ ہے جو عثمان غنی ذی النورین نے خرید کر مسجد کے لیے وقف کی تھی۔ کون سا ایسا موقع ہے کہ عثمان غنی نے مال پیش نہ کیا؟ مسجد کی توسیع کے لیے جگہ دے دی، قرآن جمع کیا حضرت عثمان غنی، اور پھر اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہوگی کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں نہیں آئیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں، 313 رسولوں میں، کسی رسول کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نہیں آئیں۔ یہ شرف، یہ اعزاز، یہ عزت ملی تو حضرت عثمان غنی کو ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضور نے حضرت عثمان سے کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان بدر میں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ میرے آقا جانتے تھے کہ بدر کے میدان سے جب واپس آئیں گے تو رقیہ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضور نے حضرت عثمان سے فرمایا تمہیں بدر میں جانے کی اجازت نہیں، تمہاری ڈیوٹی عرش والے رب نے رقیہ کی تیمارداری پہ لگا دی ہے، تم مدینہ منورہ میں رہو گے اور رقیہ کی تیمارداری کے لیے تمہیں مقرر کیا گیا۔ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن حضور جب غزوہ بدر سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں خبر ملی کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے، سیدھے حضرت عثمان کے گھر گئے، ان سے جا کے تعزیت کی، افسوس کیا۔ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور نے فرمایا اصبر یا عثمان، عثمان صبر کرو، دنیا فانی ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ حضرت عثمان نے کیا کہا تھا؟ عرض کی حضور اس بات کا غم نہیں کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، بیوی کے جانے کا غم نہیں، مجھے افسوس، صدمہ اور غم اس بات کا ہے کہ میرے گھر میں بنت رسول کی جو برکتیں تھیں وہ برکتیں میرے گھر سے رخصت ہو گئی۔ بحیثیت بیوی ان کے جانے کا غم نہیں، دنیا فانی ہے، ہر کسی نے جانا، لیکن غم اور صدمہ اس بات کا ہے کہ میرے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی کی جو برکتیں تھیں میں ان برکتوں سے محروم ہو گیا ہوں۔ جاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، حدیث کی کتابیں اٹھاؤ۔ حضور نے عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عثمان فکر نہ کر، میری دوسری بیٹی ام کلثوم ہے، میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ حضور کے دوہرے داماد ہیں حضرت عثمان غنی ذی النورین۔ اب جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا، یہ بات سمجھنے والی ہے
مناقب عثمان، فضائل عثمان میں یہ چوٹی کی بات ہے، اور حضور کی اب صاحبزادی نہیں تھی کوئی۔ فرمایا سب صحابہ کو حضور نے بلایا، فرمایا میرے صحابہ زوجو عثمان، زوجو عثمان، فرمایا عثمان کو رشتہ دو۔ لو کان علی 40 ابنتن، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں عثمان کے نکاح میں دیتا، فوت ہوتی جاتی ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ ایک روایت میں 100 بیٹیوں کا ذکر کہ اگر میں محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی عثمان سے نکاح کرتا، وہ فوت ہو جاتی، 100 کی 100 کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ ہمارے معاشرے میں بھی اگر ایک گھر میں کوئی دوسری بیٹی دیتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا ہے اس گھر میں، دوسری ٹی وی اتھی بھی چھڈی تسی کی ویکھیا اس گھر تسی؟ اللہ کی عزت کی قسم صحابہ نے بھی پوچھا حضور عثمان میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ آپ فرماتے ہیں میری 100 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان میں خوبی کون سی ہے ایسی؟ ذرا کان کھول کے سننا۔ حضور نے فرمایا من حیاء عثمان، فرمایا میرا عثمان شرمیلا ہے، شرم و حیا والا ہے۔ حیا کی اعلیٰ کیفیات رب کریم نے میرے عثمان کو دی ہیں، میں اس کے حیا کی وجہ سے 100 بیٹیاں بھی ہوتی ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ یہ 2 چیزیں حضرت عثمان غنی، وقت اتنا ہی ہے، ختم ہو رہا ہے وقت، یہ بات نوٹ کر لیں، آج کے خطاب جمعہ کا خاص نقطہ ہے یہ۔ 2 خوبیاں ایسی ہیں حضرت عثمان کی، 1.25 لاکھ صحابہ میں کوئی ایک بھی حضرت عثمان غنی کا نہ ہم پلہ ہے نہ ثانی ہے۔ ایک خوبی ہے حیاء عثمان اور ایک خوبی ہے سخائے عثمان، سخاوت۔ اس کی 2-3 باتیں میں نے آپ کو سنائی، اب حیا کی بات سنیں۔ حضور گھر میں تشریف فرما تھے، اپنے پلنگ پر حضور لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا تہبند مبارک پنڈلی سے ذرا سرکا ہوا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، ابو بکر صدیق آئے، حضور اسی طرح لیٹے رہے بے تکلف، ملاقات کر کے چلے گئے۔ پھر عمر فاروق اعظم آئے، حضور اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے، مل کے چلے گئے۔ تیسری مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا دیکھو کون ہے؟ عرض کی حضور عثمان آیا ہے ملنے کے لیے، عثمان آیا ہے۔ جیسے ہی عثمان کا نام سنا حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، کپڑوں کو سمیٹ لیا، پھر عثمان کو بلایا، وہ ملاقات کر کے جب چلے گئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے؟ ابو بکر آئے میرے باپ، آپ بے تکلفی سے لیٹے رہے اور ملاقات کی۔ عمر فاروق اعظم آئے، آپ بے تکلفی سے لیٹے رہے، ملاقات کی۔ لیکن جیسے ہی عثمان آئے آپ نے فوراً اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، اہتمام کیا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اتنا اہتمام عثمان کے آنے پر، حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ اب حضور نے جو جواب دیا نا وہ دلوں پر نقش کرنے کے لائق ہے۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ منہ، اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیا کریں۔ الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ منہ، اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیا کریں۔ اور ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا، محدث کبیر ابن عساکر جن کا مزار شریف ملک شام دمشق کے اندر ہے،
عظیم محدث و مورخ ابن عساکر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آمینہ کے لال، مکے کے شہریار، مدینے کے تاجدار، رحمت کائنات، ناطق وحی رسول الثقلین نے فرمایا تستحیی الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ۔ لوگوں سنو، آمینہ کے لال فرما رہے ہیں دنیا والوں، آسمان کے سارے فرشتے عثمان سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ تستحیی الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ۔ آسمان کے سارے فرشتے عثمان غنی سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ یہ ذی النورین عثمان غنی کا لقب ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین، دو نوروں والا، رسول اللہ کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں آئیں تو ان کا لقب ہو گیا ذی النورین، دو نوروں والا، دو نوروں والا۔ میرے امام نے فرمایا ہو مبارک تجھ کو ذی النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذی النورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی کہ ان کا ذکر کرنے کی ہمیں سعادت ملی۔ اللہ رب العزت ان ہستیوں کی محبت، ان کی عقیدت ہمیشہ ہمارے دلوں میں سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا